ڈسکور ریئلٹیز کے معزز ناظرین، آپ سب کو ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں، اور ہماری کاوش کو سراہنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز لاتے رہیں۔ شکریہ۔ پاکستان وہ واحد خطہ ہے جس کے بارے میں کئی صدیوں قبل ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند سے مدینہ کی خوشبو آتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جس کا مطلب بھی لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا، جس کو قائد اعظم نے روشن تعبیر بنایا اور پایہ تکمیل تک پہنچا کے پاکستان نام رکھا گیا۔ پاکستان کے مختلف شہروں کی اپنی الگ پہچان ہے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم پاکستان کے شہروں کی اصل داستان کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ناظرین، اب ذکر ہو جائے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کا، جسے جنوبی ایشیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس کے نام رکھے جانے کے متعلق بھی کافی روایات ہیں۔ ایک مفروضہ یہ ہے کہ جس وقت یہ شہر آباد ہوا، اس وقت اس کا نام سنسکرت میں پرش پورا تھا، جس کا مطلب ہے مردوں کا شہر۔ یہی نام بعد میں بگڑ کر پشاور بن گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ فارسی نام پیش شہر کا بگاڑ ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ یہاں موجود پیشہ ور لوگوں کی نسبت سے اس کا نام پشاور پڑا، جبکہ کچھ مورخین کے مطابق اسے یہ نام محمود غزنوی نے دیا۔ خیبر پختونخوا کے بعد چلتے ہیں بلوچستان، جس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ مورخین کے مطابق کوئٹہ کا لفظ کوٹا سے بنا ہے، جس کے معنی قلعے کے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ کوئٹہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے اور قدرتی قلعہ لگتا ہے۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، کوٹا کا لفظ بعد میں کوئٹہ بن گیا اور اب اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور اب ذکر ہو جائے ایک افسانوی نام کے شہر کا۔ یہ نام ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ اس شہر کا نام ایک سکھ ٹیکو سنگھ کے نام پہ ہے۔ ٹوبہ تالاب کو کہتے ہیں۔ روایت کے مطابق یہ درویش صرف سکھ شہر کے ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا اور ٹوبے یعنی تالاب سے پانی بھر کر اپنے پاس رکھتا تھا اور اسٹیشن آنے والے مسافروں کو پانی پلاتا تھا۔ سعادت حسن منٹو کا شہرہ آفاق افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ بھی اسی شہر سے منسوب ہے۔ سرگودا کی پہچان تو یہاں کینو کے باغات ہیں، لیکن یہ نام ملنے کی وجہ کچھ اور ہے۔ یہ دو لفظوں سے سر اور گودھا سے مل کر بنا ہے۔ ہندی میں سر تالاب کو کہتے ہیں۔ گودھا ایک فقیر کا نام تھا جو تالاب کے کنارے رہتا تھا، اسی لیے اس کا نام گودے والا سر بن گیا اور پھر بعد میں یہ سرگودا کہلایا۔ یہ نواب بہاول پور کا آباد کردہ شہر ہے جو بعد میں انہی کے نام پر بہاول پور کہلایا۔ مدت تک یہ ریاست بہاول پور کا صدر مقام رہا۔ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی یہ پہلی ریاست تھی۔ 1 یونٹ کے قیام تک یہاں عباسی خاندان کی حکومت تھی۔ پاکستان کے موجودہ شہر فیصل آباد کا پرانا نام لائل پور تھا، کیونکہ اسے ایک انگریز گورنر پنجاب سر جیمز لائل نے آباد کیا۔ اس کے نام پر اس شہر کا نام لائل پور تھا، لیکن بعد میں اسے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل شہید کے نام سے موسوم کر دیا گیا اور اب یہ فیصل آباد کہلاتا ہے۔ رحیم یار خان کا پہلا نام نوشہرہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 1881 میں ریلوے حکام نے نواب آف بہاول پور سے درخواست کی، کیونکہ نوشہرہ نام کا شہر اس وقت کے صوبہ سرحد میں بھی موجود ہے، جس سے ریلوے حکام کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ کس نوشہرہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے اس شہر کا نام تبدیل کیا جائے، جس پر نواب صادق محمد خان نے اپنے بیٹے کے نام پر اس شہر کا نام تبدیل کر کے رحیم یار خان رکھ دیا۔ شہزادہ رحیم یار خان 4 سال کی عمر میں آگ میں جلس کر فوت ہو گیا تھا۔ یہ شہر شاہی قوم کا مسکن تھا، اسی لیے شاہی وال کہلایا۔ جب برصغیر پر انگریزوں نے قبضہ کیا تو پنجاب کے انگریز گورنر منٹگمری کے نام پر اسے منٹگمری بھی کہا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد بھی یہ منٹگمری ہی کہلاتا رہا، مگر نومبر 1967 صدر ایوب خان نے عوام کے مطالبے پر اس شہر کا پرانا نام یعنی شاہی وال بحال کر دیا۔ سیالکوٹ پاکستان میں کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی کی صنعت کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن یہ ایک قدیم شہر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے بھی 2000 سال پہلے آباد تھا، جب یہاں راجہ سل کی حکومت تھی۔ اس راجہ نے اس کا نام سل کوٹ رکھا۔ موجودہ نام انگریزوں کے دور میں ملا، اس وقت سے یہ سیالکوٹ کہلاتا ہے۔ گوجرانوالہ بھی پاکستان کا ایک اہم شہر ہے جو گھریلو صنعتوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ تاریخ امپیریل گزٹ آف انڈیا کے مطابق گوجرانوالہ کو گوجروں نے آباد کیا، جو کشمیر کے پہاڑوں پر آباد تھے اور پھر یہاں آ گئے۔ بعد میں ایران کے شیرازی قبیلے نے اس شہر کا نام خانپور سانسی رکھا، لیکن بعد میں اس کا پرانا نام بحال ہو کر گوجرانوالہ ہی ہو گیا۔ پنجاب کا یہ شہر مغل بادشاہ اکبر نے آباد کیا۔
जो अपने बेटे नूरुद्दीन सलीम जहांगीर को प्यार से शेखू कहकर पुकारा करता था। उसी की निस्बत से इसका नाम शेखूपुरा रखा गया। यहाँ मुगल बादशाह शिकार खेलने आया करते थे। ये शहर माजी में रियासत बहावलपुर का एक जिला था। रियासत के 5वें नवाब सादक मोहम्मद खान अब्बासी के जद्दे आला के नाम पर इस जिले का नाम बहावल नगर रखा गया, जो आज भी इसी नाम से पुकारा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये वाली मुल्तान नवाब मुजफ्फर खान का आबाद करदा शहर है। 1880 तक इसका नाम खानगढ़ था। जब अंग्रेज हुकूमत में आए तो उन्होंने इसे मुजफ्फरगढ़ का नाम दे दिया। मियाँ वाली वज़ीर आज़म इमरान खान का आबाई इलाका है। इसकी बुनियाद 16वीं सदी में रखी गई। यहाँ एक मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम मियाँ अली था। जब शहर आबाद हुआ तो इन्हीं बुजुर्ग के नाम पर इसका नाम मियाँ वाली रख दिया गया। यह शहर कभी चंद झोंपड़ियों पर मुश्तमिल था। इस शहर की इब्तिदा सदियों पहले राजा सरजा सियाल ने रखी थी और यूं यह इलाका जंगी सियाल कहलाया, जो वक्त गुजरने के साथ साथ जंग सियाल बन गया और फिर सियाल गायब हो गया और सिर्फ जंग रह गया। तो नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।